دوسرا حصہ ایسا ہو گیا جب بہت زیادہ آ جاتے نا پیسے، یا بہت زیادہ کھانا پینا، اچھا گھر بار، ہاتھ کو نوکر چاکر، ہر چیز جب ہو جاتی تو اللہ محفوظ رکھے ایسے شر سے لوگوں کا مزاج اب تبدیل ہو جاتا ہے. مزاج میں تبدیلی آتی کہ بس اگر زندگی سکون کی ہے اور 5 وقت کی نماز کی توفیق ان کو ہو رہی تو مزاج یہ بن جا رہا مسلمانوں کا سب سے بڑے دیندار انوچ، باقی جتنے بھی ہیں بس گالا ڈالنا، جیسا مچھلی کو پکڑتے بیٹھتے ویسے لوگوں کے برائیوں کو نکالتے بیٹھنا. انہوں گالی دے دیے، ان کی بچی بھاگ گئی، ارے ان سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، ارے ان کا یہ حال ہو گیا. دوسرا مزاج یہ بن گیا. جب اللہ عز و جل کشادگی دے دیا تو لوگوں کو چاہیے شکر گزار و خیر میں گزارے، مگر لوگ غیبت کا ڈنڈا لے کے زندگی اچھالتے چلے جانے لوگوں کی. ان لوگوں کے لیے نصیحت. ابو داؤد کی حدیث، علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. توجہ دے زندگی کا مزاج. اگر ہم فتوے بازی پر لگ گئے، عام آدمی علماء پہ، عام آدمی اسلامی کاموں پہ، عام آدمی اپنے رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، دوست احباب پہ، مساجد کے اماموں پہ، مساجد کے مؤذنوں پر، یہ جو زندگی کا مزاج بن گیا خالی گنتے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل میں 2 لوگ ایسے گزرے. ابو داؤد کی حدیث میں 2 لوگ تھے بنی اسرائیل میں، 2 نوجوان، دونوں اللہ عز و جل کی راہ میں جستجو کرتے تھے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. لیکن ایک کا مزاج یہ تھا وہ گنہگار تھا مگر اللہ کی طرف لو لگایا ہوا تھا. دوسرے کا مزاج یہ تھا وہ عبادتوں میں بڑا آگے تھا اور عبادتوں کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا. جب کبھی وہ اپنے گنہگار دوست کو دیکھتا تو کہتا ارے گناہ چھوڑ دے، ارے گناہ چھوڑ دے. لیکن گنہگار دوست اس سے کہتا چپ کر بھائی، مجھے میرے رب کے حوالے چھوڑ دے، میرے رب کو میں راضی کر لوں گا. لیکن ایک دن یہ نیکوکار آدمی اپنے گنہگار دوست کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے ارے یہ گناہ کیا، چھوڑ دے چھوڑ دے. اس نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے، چلا جا، مجھے کیا، تو میرے اوپر نگہبان بنا کر بیچ دیا گیا ہے جو ہر دم میری نیکیوں کے پیچھے پڑا ہے، جو ہر دم میرے کاموں کے پیچھے پڑا ہے، چلا جا یہاں سے. جب اس گنہگار نے چلا جا کہا، اس نیکوکار نے آج کے لوگوں کے نیکوکاروں کے ساتھ کہا اچھا اللہ کی قسم ہے تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اللہ کی قسم ہے تجھے اللہ کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن ایسا آیا کہ دونوں کے دونوں مر گئے اور دونوں کے دونوں کو ایک ساتھ اللہ عز و جل کے دربار میں پیش کیا گیا. اب اللہ عز و جل مخاطب ہوا اس نیک آدمی سے جو اپنے گنہگار آدمی کے عیب نکالتا تھا، پکارا کرتا تھا، فتوے دیتا تھا، بار بار بولتا تھا، تیردہ چینی کرتا تھا. اللہ نے اس سے کہا کیا میرے ہاتھوں میں جو قدرت ہے کیا تجھے وہ قدرت مل گئی؟ کیا تجھے اس بات کا علم ہو گیا جو میرے پاس علم میں موجود ہے؟ تو اللہ نے اس گنہگار سے کہا میری رحمت غالب ہے، میری رحمت سے گنہگار بندے جنت میں داخل ہو جا، اور اے نیکوکار، اے عبادت گزار، تجھے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. ابو ہریرہ نے اب کہا، صحابہ کی بھی سنتی قسم کھاتے تھے ہی، کہا والذی نفسی بیدی، ابو ہریرہ نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ نیکوکار آدمی نے اپنی زندگی میں صرف ایک جملہ ایسا کہہ دیا، اس ایک جملے کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی. کیا بولا تھا؟ اللہ کی قسم تو جہنم میں جانے والا ہے. فتوے انہیں گنہگار، انہیں گنہگار، فلاں گنہگار، بالکل گنہگار ہے انہیں. 24 جولائی 23 جولائی کو حیدرآباد کے اندر جو ننگا ناچ بلہ گڑے میں ہوا بالکل گناہ ہے، بالکل حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن وہی گناہ کو آپ اگر دوسروں پہ شیئر کر رہے ہیں، دیکھو کیسا گناہ ہوا، دیکھو کیسا گناہ ہوا، دیکھو جہنمیوں کو کیسا کر رہے ہیں. آپ کون جہنمی بولنے والے اس کو؟ ایک جملہ دنیا و آخرت تباہ کر دے گا. آپ تو پہلے شیئر کر کے وہ لنگا ناچ لوگوں کو اور بھی حیام کر رہے ہیں. دوسرا یہ وہ جو مسلمان کا عیب آپ لوگوں میں ڈھنڈورا مار رہے ہیں، یہ خود بھی تو گناہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کہا؟ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو اگر تم آخرت میں وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارے عیبوں کو نکالنے آ جائے گا, اور جب اللہ تمہارے عیبوں کو نکالنے پر آتا ہے تمہارے گھروں میں بھی تمہارے گناہوں کا پردہ فاش کر دیتا ہے. والذی نفسی بیدی, ایک جملہ جنتی جس کو دنیا سمجھ رہی تھی جہنم میں بھیجا دیا.